اینڈ یس میں نے اسلام قبول کیا ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان بے شک اللہ جسے ہدایت دے اسے کون روک سکتا ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کسی پیر، کسی گرو اور کسی بابا کا پجاری نہیں بناتا. اسلام دعوت دیتا ہے توحید کی، اسلام دعوت دیتا ہے تفکیر کی، اسلام دعوت دیتا ہے تذکیر کی، اسلام دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار کا اور اس کے رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا. جب کوئی اسلام کو پڑھتا ہے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. اینڈ میں اگر آپ کو سچ بتاؤں نا، ہم نے اسلامک ویڈیوز بنانا سٹارٹ ہی ویوز کے لیے کیا تھا، سٹارٹ ہی پیسوں کے لیے کیا تھا. میں سچ کہہ رہا ہوں. اور یوٹیوب پہ جتنے بھی آپ اسلامک ریئیکشن والے چینلز دیکھو گے، جو بھی دیکھو گے نا، سارے کے سارے پیسوں کے لیے، ویوز کے لیے ہی ویڈیوز بناتے ہیں. بیکاز اسلامک پبلک، مسلم پبلک از دا لائل پبلک ان دا ورلڈ. بیکاز مسلم پبلک آئے گی دوڑ کے، بھاگ کے آئے گی یوٹیوب پہ اور ویڈیوز دیکھے گی آپ کی. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. امید ہے میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے. مشہور ہندوستانی یوٹیوبر پرم سنگھ اپنے بھائی بہن کے ساتھ اسلامک ویڈیوز پر ریئیکشن دیتا تھا. اس کا کام بس اتنا تھا، کوئی اسلامک ویڈیو تلاش کرتا اور ریئیکٹ کرتا، اور اس نے اس کا مقصد پیسہ کمانا بتایا. ظاہر ہے یوٹیوب پر جب کوئی آتا ہے 99% کا مقصد پیسہ ہی کمانا ہوتا ہے. پرم کا مقصد بھی وہی تھا. لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی وجہ کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا واقعہ یاد کیجیے. خیر، پرم کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے بیانات سننے پڑتے، تقریریں سننی پڑتی، حمد و نعت سے بھی واسطہ پڑتا، اور اس طرح اس کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہوتی چلی گئی. اسلامی تعلیمات کا اثر ہوتا گیا. بالآخر گزشتہ کل اس نے دنیا کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. اس نے کہا اسلام میں سکون ہے، اسلام میں ہی عافیت ہے، اور آگے سے اس نے کہا اسلام از دا نوٹ اے ریلیجن، از دا وے آف اسلام. اسلام مذہب ہی نہیں بلکہ اسلام زندگی جینے کا راستہ ہے. یار اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کیوں نہیں پیار کرتے؟ اور دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، جو اللہ کے بارے میں مانتے بھی نہیں ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں، جو دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی کہہ رہے ہیں اے بنی آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرو. اور پرم سنگھ نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت سن کر اور پڑھ کر بہت سکون حاصل ہوتا ہے. نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بات کہہ کے، اللہ تعالیٰ کی بات سن کر مجھے بہت سکون اور میری زندگی میں ایک سکون سا حاصل ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اتنے پیارے الفاظ میں اظہار کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مزید اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی راہ پہ استقامت عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے لیے مزید کوششیں، دین کے لیے مزید کام سر انجام دینے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کاموں میں استعمال کرے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی کو میری طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. ابھی بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، اینڈ اگر آپ خوش ہو رہے ہو تو مجھے مبارکباد ضرور دینا کمنٹ سیکشن میں. اینڈ ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کب کیا، اور آپ تھوڑا اور مزید میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ معلوم ہوا کہ ہدایت جہاں سے ملنی ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے. جہاں کسی پہنچے ہوئے بزرگ کی نگاہ کام نہیں کرتی، وہاں کسی انتہائی گناہ گار، بدکار اور برے انسان کی بات بول کام کر جاتے ہیں. ماں باپ کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، عاجز آ جاتے ہیں، مگر وہی بات کوئی سجن بیلی کہہ دیتا ہے تو فوراً مان لی جاتی ہے. اسی طرح کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. خود کو نیک، اچھا، عبادت گزار، ولی اللہ اور دوسروں کو برا نہ کہو کہ کون جانے کوئی آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا. بقول شخص سے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور بے شک کوئی آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا، اور کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز ہے. کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کمتری کی نہ سوچیں اور نہ کمتر سمجھیں.
ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑا رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے، اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ اور مانگے یا نہ مانگے، ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ آج کل اگر ہر ایک انسان ان کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کر کے چلے، اپنی زندگی گزار۔ اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں پھر سے وہی آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جی تو اب پھر سے مبارکباد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میری طرف سے میرے بھائی کو بہت بہت مبارک ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ حافظ۔